اب مرزا غلام احمد قادیانی یہ 1840 39 اور 40 میں پیدا ہوا ہے۔ سیالکوٹ کے ساتھ ایک علاقہ ہے گرداسپور، گرداسپور کی ایک جو تحصیل ہے شکر گڑھ، وہ پاکستان کا حصہ بن گئی، اور گرداسپور کا ایک علاقہ ہے قادیان، قادیان کے اندر یہ شخص جو ہے یہ پیدا ہوا۔ معاشی طور پہ انتہائی ناکام آدمی تھا، پیسے کی گھر میں بڑی قلت تھی اور خواہشات بڑی، اور پیسے اور منصب کے حصول کے لیے ہمیشہ انگریزوں کے وفادار رہے، اور جنگ آزادی میں اس کے باپ نے انگریزوں کی مسلمانوں کے قتل پر مدد کی، 50 گھوڑ سوار اور 50 گھوڑے، اور وہ ان چیزوں کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ جوانی میں بھی اپنے گھر سے پیسے لے کر، پینشن کے پیسے لے کر بھاگ گیا، پھر سیالکوٹ کی کچہری میں یہ جاب کرتا رہا۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ صدیوں سے سلسلہ چل رہا ہے کہ معاشی طور پہ جو ناکام آدمی ہے یا پیر بن جاتا ہے یا مولوی بن جاتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ معاشی طور پہ ناکام آدمی کیا بن جاتا ہے؟ یا پیر بن جاتا ہے یا کیا بن جاتا ہے؟ مولوی۔ معاشی طور پہ یہ معاشی، معاشرتی، سماجی طور پہ بھی ناکام تھا، میاں بیوی کے تعلقات میں بھی ناکام تھا، اتنا نالائق آدمی تھا۔ ہاں، میں نے صرف اشارے سے ذکر کر دیا۔ تو بر صغیر پاک و ہند میں اس وقت کفار بڑی جسارت کر رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین، آپ کی سیرت پر مختلف بہتان ترازیاں، اور ان کو بڑے گندے اور ننگے طریقے سے بیان کرنا، گھٹیا طریقے سے۔ ان حالات کے اندر اس نے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے کہ میں براہین احمدیہ لکھوں گا، 50 جلدوں میں کتاب ہوگی، میں تمام کافروں کے دلائل کا، ان کی باتوں کا، ان کی افواہ کا جواب دوں گا، مسلمان مجھے چندہ دے، میرے ساتھ تعاون کرے۔ لوگوں سے بڑا مال جمع کیا، اور مال ڈکارنے کے بعد ایک مذہبی رہنما کے طور پر لوگوں میں مشہور اور متعارف ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی انہونی بات کرتا ہے، مثال کوئی بندہ فتویٰ دے دے کتا حلال ہے، تو اگلے ہی لمحے پورے پاکستان کے اندر مشہور ہو جائے گا، جی گجرانوالہ گجرات کے فلاں مفتی نے فتویٰ دے دیا کتا حلال ہے۔ بڑے مولوی ایسے ہیں جو بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور پھر ان کو دنوں کے اندر شہرت مل جاتی ہے، اور وہ شہرت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں، شہرت کے گدھے پر بیٹھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے علامہ اور فہامہ ہیں۔ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ تو شہرت کا سبب یہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ عظیم کام کرنا ہے تو مجھے بندے چاہیے جو میرے ساتھ تعاون کریں، جان دیں۔ 313 افراد کی اس نے ایک جماعت بنائی، اپنے آپ کو بطور مجدد کے سب سے پہلے متعارف کروایا، مجدد کے، کہ میں مجدد ہوں۔ جب مجدد دعوی تجدید پر اس کو پذیرائی ملی، پھر اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں، مسیل مسیح، میں مسیل مسیح ہوں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام دنیا کے اندر آ کر کرنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کام مجھ سے لے رہا ہے، ان جیسے کام میں کر رہا ہوں، میں مسیل مسیح ہوں۔ اور پھر اس کے بعد دعویٰ کیا کشتی نوح کے اندر کہ نعوذ باللہ اس کا حواری کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام مرزا غلام احمد قادیانی سے کیا جو ایک خامد بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ اور کشتی نوح میں اس نے خود لکھا کہ مجھے حمل ہوا 10 ماہ کا، اور 10 ماہ کے بعد میں عیسیٰ ابن مریم بن گیا، میں وچوں میں ہویا، میں ولد میں۔ بڑی عجیب و غریب اس کی باتیں ہیں۔ پوری دنیا کے باطل نظریات کا معجون مرکب اگر کوئی فتنہ ہے تو یہ قادیانیوں کا فتنہ ہے، اور ان کی تمام تر کوششوں اور کاوشوں کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان کو نقصان پہنچانا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔
ان کی کوشش اور کاوشوں کا ہمیشہ یہ مرکز اور محور رہا ہے۔ اور گرداسپور کے مسلمان بڑے مطمئن تھے اپنے گھروں میں کہ یہ اکثریتی علاقہ جو ہے یہ پاکستان کا حصہ بنے گا، لیکن قادیانیوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے 1948 کے اندر جو گرداسپور کا علاقہ قادیان کا علاقہ ہے وہ انڈیا کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اور انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ پٹھان جب نکلے اور انہوں نے گلگت بلتستان اور کشمیر کا علاقہ فتح کر لیا، انہاں کیا ہے، انہاں پٹھانا مسلمانہ ساڑھے پیو دی قبر بھی پٹ مارنی ہے، اس کو بچانے کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان کا حصہ جو ہے وہ قادیان کو نہ بننے دیا جائے۔ اور آج بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ گندے دانے سنیوں کے روپ میں، مسلمانوں کے روپ میں داخل ہو کر پاکستان کے خلاف ریشہ دیوانیوں میں مصروف ہے، اور وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے ہمیں کافر قرار دیے، اس وجہ سے یہ روح دن بہ دن تنزلی کا شکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے نہ یہ دین تنزلی کا شکار ہے، نہ مسلمان تنزلی کا شکار ہے۔ ہم اپنے ایمانی کمزوری اور عملی کوتاہیوں کی وجہ سے فتنوں کا شکار ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ حضرات، پھر لوگوں نے سوال کیا کہ تو حضرت عیسیٰ ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے تو معجزات تھے، وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، انہوں نے مردے لیے، پھل بیری والے لیے، اندھے لیے، اس کا دروازہ جا کر کٹکھٹایا کہ تو عیسیٰ ہونے کا نعوذ باللہ دعویٰ کرتا ہے، باہر آ کر زندہ کر۔ تو اس نے کیا کھلم کھلا قرآن مجید کی واضح آیات کا انکار کر دیا۔ یہ جو انکار معجزات کا فتنہ ہے، اس فتنے کے اندر صرف یہاں وہاں کے لوگ ہی شریک نہیں ہیں، مرزا غلام محمد قادیانی بھی معجزات کے انکاریوں کا سرخیل ہے۔ برائے ہی نے احمدیہ اور روحانی خزائن جو اس کی کتابوں کا مجموعہ ہے، جا بجا اس نے نبیوں کے معجزات کا انکار کیا ہے۔ حضرات، پھر اس ظالم نے دعویٰ کیا کہ میں نبی و رسول ہوں، اور نعوذ باللہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے۔ پاکستان کا کوئی قادیانی 1,00,000 روپے ہم اس کو انعام دیں گے، انعام تو دور کی بات ہے، یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ دبئی میں، ایران میں، چائنا کے اندر، انڈیا کے اندر، جہاں تمہارے لیے آسانی ہے۔ یورپ کے ویزے لگنا مشکل ہے، ہم ویسی بات ہی نہیں کرتے، ہم اس ملک کی بات کرتے ہیں جہاں کے ویزے لگنے آسان ہے، جہاں پہ جانا آسان ہے۔ آپ چلے جائیں مرزا غلام محمد قادیانی کی سیرت پر، اس کے کردار پر، یہ زہر کا پیالہ تو پی لیں گے، کبھی بھی گفتگو نہیں کریں گے۔ حالانکہ جو نبی و رسول ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اپنا کردار پیش کرتا ہے۔ کیا پیش کرتا ہے؟ قد لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو آپ کے مخالفین جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ اور جنسی خرابی بھی ہو، نشے کا استعمال بھی ہو، حرام خوری بھی ہو، انگریز کی تابع داری بھی ہو، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی بھی ہو، اور زبان بھی گندی اور ننگی گالیوں کے ساتھ بھری پڑی ہو، یقین جانیے امت کا بدماش سے بدماش آدمی کا کردار بھی مرزا غلام محمد قادیانی کے کردار سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، کئی واعظین اللہ کے نبی اور مرزا غلام محمد قادیانی کا آپس میں کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ امت مسلمہ کے عام آدمی، عام تو کیا کسی بدماش آدمی کے سیرت و کردار کا مقابلہ کرنا بھی مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ میں درست نہیں سمجھتا۔ اس نے پھر دعویٰ کیا نعوذ باللہ میں نبی و رسول ہوں اور میں محمد ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اس سے مراد میں ہی ہوں۔ اور پھر مرزا بشیر الدین محمود جو مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا ہے، اس نے کہا جس طرح تمام انبیاء کو ماننا ضروری ہے، ان میں سے کسی کا انکار کرنے والا کافر ہے، اسی طرح میرے باپ کی نبوت اور رسالت کا جو انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔
حتیٰ کہ جو معصوم بچہ مسلمانوں کا مر جائے وہ بھی کافر ہے، اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔ یہ کہتے ہیں نا جی انہوں نے ہمیں کافر کیا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر کہ پاکستان کا عبدالشکور ایک بوڑھا ٹرمپ کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ کافر کہتے ہیں۔ یقیناً آپ کافر ہیں اور آپ کو کافر کہنا ہم ثواب سمجھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو کافر تمہارے بڑوں نے کہا ہے۔ اور پھر میں نے ایک پیغام بھیجا فوراً ٹویٹر پر بھی، اور ایسے جو ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے جو انتہائی تیز ہیں، کہ اس کی بات کا اعتبار کرنے سے پہلے اپنے عیسائی علماء سے پوچھ لو کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ یقین جانیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہودیوں کے بعد سب سے بڑھ کر جس نے توہین کی ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کی دادیاں اور نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں۔ عیسائیوں کو پتہ ہے کہ یہ انتہائی خناس اور ذلیل آدمی ہے، اور اس کا کتاب چاہے غلطی کا ازالہ برائی نے ہم دیا، اس کی یہ 18ویں جلد ہے، اس کے اندر ہے کہ میرے ایک مرید سے پوچھا گیا کہ جس کو تو مانتا ہے اس نے تو دعویٰ کیا نبی رسول کا، اس نے کہا نہیں اس نے تو دعویٰ نہیں کیا۔ تو کہتا ہے میرے مرید کو غلط فہمی ہے، میں اس رسالہ کے ذریعہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا نعوذ باللہ سچا نبی رسول ہوں۔ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان کے اندر اپنا رسول بھیجا ہے۔ اور قادیانیوں کے بعض فرقے ایسے ہیں جو قادیان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، خناس ظہیر الدین اروپی، یہ قادیان کی طرف کہ قادیان جو ہے وہ اب قبلہ و کعبہ ہے اور اس کی طرف وہ منہ کر کے نمازیں پڑھتا ہے۔ اور اس کے بعد اس فتنہ کے ظاہر ہونے کے بعد جتنی بھی نبوت کے دنیا میں دعوے ہوئے ہیں ان کی اکثریت مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ جذباتی ایمانی حساس مسئلہ ہے۔ ہماری ذمہ داری، آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، کافروں کی 6 قسمیں ہیں قرآن اور حدیث میں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ پھر بولیے 6 قسمیں ہیں۔ 7ویں قسم کا کوئی کافر نہیں ہے۔ پہلی قسم جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، دہری ہے۔ دوسری قسم بتوں کے پجاری، مشرک۔ تیسری قسم اہل کتاب، لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین، اہل کتاب یہودی، عیسائی اور مجوسی، یہ اہل کتاب کے حکم میں ہیں جو آتش پرست ہیں۔ کافروں کی چوتھی قسم منافق، انہم کفروا باللہ ورسولہ، دنیا کے اندر سارے احکام مسلمانوں والے ہیں لیکن آخرت میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ پانچویں قسم مرتد، حدیث کے اندر ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے تو ایک بندہ زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا معاذ بن جبل کے پاس، کہا کون ہے؟ یہ مرتد ہے۔ کہتے ہیں تب تک گھوڑے سے نہیں اتروں گا جب تک مرتد کی گردن اس کے تن سے نہ جدا کرے۔ مرتد کی سزا قتل ہے، حاکم وقت اس کو قتل کرے گا۔ اور چھٹی قسم کا جو کافر ہے وہ کون ہے؟ چھٹی قسم کا کافر ہے جو زندیق ہے۔ کون؟ زندیق۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں بھائی؟ سمجھ لو، زندیق کسے کہتے ہیں؟ ہے شراب، کہتا یہ جام شیریں ہے، یہ روح افزا ہے، یہ شربت ہے۔ جو بندہ حرام کو حلال بنائے وہ زندیق ہے۔ گدھے کا گوشت ہے، کہتا ہے کہ یہ بھینس کا گوشت ہے، کٹے کا، وچھے کا، کتے کا گوشت ہے، کہتا ہے یہ بکرے کا گوشت ہے، یہ زندیق ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعوی نبوت اور رسالت کفر ہے، جو اس کو اسلام بنا کر پیش کرے گا وہ زندیق ہے، اور زندیق کافر سب سے بدترین کافر ہے، مرتد سے بھی زیادہ اس کے سخت احکام ہیں۔ کس سے زیادہ؟
مرتد سے بھی زیادہ اس کے سخت احکام ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے یہ قادیانی ہے، علیک سلیک حال چال ختم۔ آپ کو پتہ چل جائے یہ قادیانی ہے، سودا نہ بیچنا ہے نہ لینا ہے، سوشل بائیکاٹ ہے، زندیق جو بھی زندیق کافر ہوگا اس کا سوشل بائیکاٹ واجب ہے۔ اور یہ میرا فیصلہ نہیں، اہل السنہ والجماعہ کا اس کے اوپر اجماع ہے، اہل السنہ والجماعہ کا، کہ جو کافر زندیق ہے ایسا کافر اس کا سوشل بائیکاٹ ہے۔ آپ بیمار ہو جائے تیمارداری نہیں کر سکتے، کافر کا جنازہ تو پڑھنا ہی نہیں نا، آپ تیمارداری نہیں کر سکتے، آپ اس کی شادی میں نہیں جا سکتے، آپ غمی میں نہیں جا سکتے، آپ تعزیت نہیں کر سکتے، آپ کاروبار نہیں کر سکتے، نہ آپ چیز دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں۔ حالانکہ ان سے پہلے جو کافر ہیں اہل کتاب کی آپ بیٹی لے سکتے ہیں لیکن ان کو بیٹی دے نہیں سکتے۔ منافقین مسلمان ہیں، ان کے ساتھ بیٹی کا رشتہ کیا بھی جا سکتا ہے اور ان کی بیٹی کا رشتہ لیا بھی جا سکتا ہے۔ دنیا میں سارے احکام منافقوں کے مسلمانوں والے ہیں، نہ کرنا بہتر ہے، لیکن بات جواز کی ہو رہی ہے۔ اور یہ کافر ہے، نہ رشتہ دیا جا سکتا ہے نہ لیا جا سکتا ہے، نہ خوشی نہ غمی نہ تیمارداری اور نہ ہی کاروباری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے علماء کو اس فتنے کا تعاقب کر کے واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عوام کو اس فتنے کے شر سے محفوظ فرمائے اور ان کا سوشل بائیکاٹ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔